اب پہلے تو ہم نے سمجھ لیا محکم والی آیتیں کون سی ہیں، وہ تو اس میں احکام ہے قانون. اب یہ دیکھیں گے متشابہت آیت کون سی ہے، یعنی کون سی آیتیں متشابہت ہیں جو ملتی جلتی ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ زمر 39 اس کی 23 آیت. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین حدیث واقع نازل کیا. متشابہ ملتا جلتا کتاب دہرائی دی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے نازل کیا احسن حدیث، بہترین حدیث کتاب لکھی ہوئی ہے. متشابہ مثانی یعنی لکھے ہوئی ہے، احسن حدیث یعنی لکھے ہوئے واقعہ، متشابہ آپس میں وہ ملتا جلتا ہے اور دہرایا ہوا بھی ہے. آپ یہ سوچیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے تو کچھ جگہوں پر آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے یہ حکم آیا، یہ حکم آیا، حکم آیا، حکم آیا. اس کے علاوہ کچھ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں آج تک؟ اس کے علاوہ کیا چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں احکام والی آیت کے علاوہ؟ بیان، واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے آج سے؟ احسن حدیث. آدم علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھنا شروع میں ہی، تو جب آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احسن حدیث. وہ لکھا ہوا ہے، وہ ملتا جلتا ہے، دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس کو حدیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہوا ہے اور وہ ملتا جلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا وہ میری اس بات کو واضح سمجھ رہے ہیں. اب یہ احسن حدیث کے جو لوگ ہیں جن کو احسن حدیث جب وہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ واقعہ جو اللہ بیان کر رہا ہے آیات میں، چاہے وہ پیغمبر سے ریفر کر رہا ہو، چاہے وہ جنت سے یا آخرت سے، کوئی بھی، تو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین احسن حدیث واقعہ نازل کیا، متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی ہوئی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ پہچان ہے ان لوگوں کی، اس ہدایت کی پہچان ہے. ہدایت لکھا ہے وہ اللہ کی ہدایت، ذالک ھدی اللہ. یہ وہ پہچان ہے لوگوں کی جب وہ حدیث پڑھتے ہیں اس کتاب کی، اس کتاب اللہ کی ایسا حدیث جب پڑھ رہے ہیں، واقعے کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کے معنی واقعہ، تو اس کی جو ایسنس ہے اس واقعے کی وہ اس کے دل پہ اس طرح جا کے لگتی ہے کہ وہ اس کا ڈیفینیشن بیان کیا. اس کے جو جلد ہے، جو جسے کہتے ہیں نا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے انسان کا، ہماری لینگویج میں جلد جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور دل جو ہے نرم پڑ جاتا ہے. چاہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا حدیث، یا موسیٰ علیہ السلام کی، یا نوح علیہ السلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آخرت کے بارے میں، یا قیامت کے بارے میں، سب ایسے حدیث ہے. یہ کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ فیلنگ ہونی چاہیے. آگے دیکھیے سورہ لقمان 31 اس کی 6 آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریح والا حدیث یا تفریح والی حدیث واقعہ خرید لیا تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا. وہ وہی ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب آیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ سمجھیے ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، سب کے بارے میں جانتا. یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ماضی جانتا ہے، یہ سب جانتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہا کہ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایسے مَن یشتری جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث. لہول کہتے ہیں جس کو تفریح کرنے کے لیے ایک واقعہ حدیث کو پکڑ رکھا ہے. لیضل عن سبیل اللہ مطلب انہوں نے کس لیے پکڑا تفریح والے واقعہ حدیث کو؟ لیضل عن سبیل اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے. اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے تفریح والی حدیث کو پکڑ رکھا ہے واقعے کو بغیر علم بغیر علم. یہ پوری ٹوٹل بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے ایک حدیث ہے اس کو پکڑ رکھا ہے ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور بغیر علم کے کیا ہوا ہے اور تفریح کرنے کے لیے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے تفریح کرنے کے لیے بغیر نالج کے. اب آپ لوگوں کا کام ہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سی کتاب ہے کون سی حدیثیں ہیں کون سی حدیث ہے یہ تفریح والی جو کہ اللہ کی راہ سے روکے بغیر علم کے آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کو جانتے نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور تفریحاً. میرا کوشچن یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو ہر زمانے کے اندر ایک کوئی ایسی بات ہوگی کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی حدیث ہوگی کوئی واقعہ ہوگا کبھی بھی ہر زمانے میں اس کا فنکشن یہی ہونا چاہیے جو لکھا ہوا ہے. وہ کیا کیا فنکشن ہے؟ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کی. اللہ کی راہ قرآن مجید ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی راہ آپ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ کتاب نہیں جانتے. یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ آپ جان سکتے ہیں بغیر کتاب کے نہیں جان سکتے. اس کو نہ جاننے کے لیے کون سی کتاب یا کون سی واقعہ ہے کون سی حدیث ہے جس کا پرپز ہی یہ ہو کہ صاحب اس کو جب آپ سمجھ ہی نہ سکتے. کون حدیث لکھا ہوا ہے حدیث نام دیکھا ہے اللہ نے نام دیا ہوا ہے حدیث. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا تفسیر بھی قرآن میں آتا ہے. یہاں یہ بھی نہیں لکھا کوئی بائبل بھگوت گیتا حدیث لکھ دیا کیونکہ حدیث ہی بنا ہوا ہے کوئی دنیا میں نام حدیث. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سی حدیث ہے جو گمراہ کر رہی ہے راستے سے. لیضل عن سبیل بغیر علم بھی نہیں ہے اس کا لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور پکڑ کے ہنسی مذاق کر رہے. اولئک لہم عذاب مہین ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے جنہوں نے ایسی لاہو الحدیث تفریح کے لیے ایک حدیث کو پکڑ رکھا ہے اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے بغیر علم کے بغیر نالج کے پڑھے بھی نہیں ہے صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہے صرف ورڈ حدیث پکڑا ہوا ہے صرف لفظ حدیث ورڈ حدیث. اور ایسے شخص پر آگے دیکھیں اسی شخص کا کیریکٹر اس حدیث کو مانتا ہے. لقمان 31:7 آیت کنٹینیوٹی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر سے پلٹتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. یہ وہ حدیث ہے جو پچھلی آیت میں نے پڑھا وہ حدیث جو کہ اللہ کی راہ سے روک رہی ہے تفریح کے لیے پکڑی ہوئی ہے اور ہنسی مذاق. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو اس کو بلیو کرتا ہے اس پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا یہ شخص جو اس پچھلی حدیث کو پکڑے ہوا ہے اس پر ہماری آیات واضح سنائی جاتی ہیں واللہ مستکبر پلٹتا ہے تکبر کرتا ہے. تکبر سمجھ رہے ہیں آپ تکبر گریٹنس دکھا رہا ہے. کَأَلَّمْ يَسْمَعْ جیسے اس نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا کہ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے جیسے کوئی چیز رکھ لے کو سنائی دے رہا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اس کو بشارت دو خوشخبری دو عذاب علیم دردناک عذاب. یہ وہ حدیث کا کمال ہے. یہ کون سی حدیث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے وہ لاہو الحدیث تفریح والی حدیث. تو میرا آپ سے سوال ہے یہ کون سی حدیث جس پہ آدمی کا یہ ری ایکشن ہو رہا ہے؟ یہ کون سی لاہو الحدیث ہے دنیا میں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ ری ایکشن ہو جائے جب ان پر آیت تلاوت کی جائے تو آپ ایسے بہیو کریں گے؟ بتائیے آپ. تو پھر کیا آگے اللہ بتا ہے سورہ واقعہ میں 56 افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون
پس کیا تم اس حدیث واقعے کے ساتھ چاپلوسی کرتے ہو اور یہ کہ تم اسے جھٹلانے کو اپنا رزق بناتے ہو؟ یعنی کس حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ جو حدیث اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسا حدیث، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاپلوسی کر رہے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں میں بتاؤں چاپلوسی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پڑھی تھی نا شروع میں آیت کہ اللہ نزل ایسا حدیث، کوئی ایسا واقعہ حدیث پڑھ لیں آپ تو آپ کے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے دل نرم ہو جاتے ہیں. ایک کوئی سچویشن آئی تھی نا. اب کسی کی یہ ہونا، تو ہمارے یہاں اب فرض کے کوئی سائنٹیفک بات قرآن کی آیت سے متشابہ ہو گئی، مل گئی، تو آپ چاپلوسی کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا ہے؟ نہ رونا آ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ، آنکھیں سی دیکھ رہے ہیں آپ، بڑا دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کی کوئی بات. یہ چاپلوسی کر رہے ہیں آپ. یہ چاپلوسی ہے بھائی، اس کا کوئی تعلق نہیں. مگر آگے لکھا ہے تم نے اپنا رزق بنا رکھا ہے، اس کو جھٹلاتے رہو. یہ آپ کا زندگی کا مقصد ہے. اور میں سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے آج 19 سال ہو گئے اس کتاب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، اور مختلف سکولز آف تھاٹس کے لوگ میرے پاس آئے، اور ہمیشہ جب بھی میں نے کسی آدمی کے سامنے آیت تلاوت کی، اس آدمی نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ تم حدیث کو نہیں مانتے. اس نے رزق بنا رکھا ہے اپنا، جو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. بھائی پہلے آیت پہ غور تو کر لو. نو، پہلا جملہ ہے اور تکبر سے چلا گیا. میرا کچھ نہیں نقصان کیا اس نے. میں آج واضح کر رہا ہوں اپنے لیکچر میں، اوپن واضح طور پہ بیان کر رہا ہوں، اس سے ریکارڈ رہے گا، جائے گا، لوگوں تک جائے گا، کہ کوئی بھی آدمی جب بھی کوئی آیت کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرنے کی ذکر کا ہے، تو اس کا پہلا سوال اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ تو حدیث نہیں مانتا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کس نے رزق بنا رکھا ہے اس کا؟ یہ لکھا ہے کہ تم نے کیا رزق اپنا کھانا پینا بنا رکھا ہے؟ یہ ایسا جملہ ہے، کھانا پینا بنا کے حدیث نہیں مانتا، حدیث کے خلاف قرآن. تو میں اگر پلٹ کے کہہ دوں کہ آپ قرآن نہیں مانتے، کتنا آسان ہے میرے لیے کہنا؟ بہت آسان ہے کہ میں آپ کو آیت وضاحت کر رہا ہوں، آپ کو کہہ دوں آپ قرآن نہیں مانتے، اور قیامت کے روز رکھا جائے گی یہ کتاب. تو میں نے تو بے انتہا باتیں سن لی زندگی بھر، بہت سنی میں نے زندگی بھر، یہی سنتا ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے. مگر سوال یہ کہ آج میں بتا رہا ہوں اس آیت کی بیس پر کہ آپ نے کہ کھانا پینا اوڑھنا بنا رکھا ہے، یہ مقصد بنا رکھا ہے، صرف یہی کہتے رہو زندگی بھر کہ اس میں قرآن میں یہ نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے، زبر زیر پیش کب لگا دیے. کتنے آبجیکشنز ہیں، بلیو می. میں اگر فہرست نکال کے بول دوں تو میرے پاس ٹائم نہیں اتنے آبجیکشن لگائے قرآن پر، اور ایک آبجیکشن نہیں لگا حدیث پر. ایک آبجیکشن نہ میں لگا رہا ہوں. میں نے حدیث پہ آبجیکشن نہیں کیا، غور سے سنیں، کوئی آبجیکشن نہیں کیا میں نے کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ضعیف کیا، کوئی ایک لفظ بات نہیں کی میں نے. پورا ریکارڈ ہے میرے پاس. میں صرف بتا رہا ہوں اس کی اسٹیٹس کیا تھا، کیا لوگوں نے کیا، اور کیا قرآن کہہ رہا ہے حدیث کے بارے میں. جو لوگ ہیں وہ الگ لوگ ہیں، جنہوں نے اس کے اندر پڑھا، اس کے اندر سے جو ایسی بات ہے اس کو سامنے. میں نہیں کر رہا ہوں ایسا کوئی کام، نہ میں نے کہا کہ ایسے ڈیٹیل میں نے پڑھا. مگر میں جانتا ہوں ہر آدمی یہ سن کر کہ بھائی آپ حدیث نہیں مانتے، السلام علیکم، منکر حدیث کا ایک لیبل میرے اوپر لگایا، اور آرام سے خود جنت میں بیٹھے ہوئے. کون سی جنت ہے؟ واللہ عالم بالصواب. بڑا آرام سے بھائی محمد شاہ حدیث تھوڑی مانتے ہیں. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں، میں احسن حدیث کو مانتا ہوں، 100% مانتا ہوں. لیکن کیا تم نے یہ اس کا جھٹلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو کیا؟ یہ آیت جب تلاوت کی جا رہی ہے تو اس کو جھٹلاؤ گے اور چاپلوسی کرو. ہاں پڑھی اللہ کی بات تو بات صحیح ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. چاپلوسی، ہاں یہ بات صحیح ہے. ہم لوگ معنی سے نہیں پڑھتے، ہماری غلطی ہے. یہ باقاعدہ ڈائلاگ ہیں. اللہ نے کہا ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، ہم نہیں پڑھا یار، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، آیت سے ہمیں اپنی زندگی صحیح کرنا چاہیے. لیکن کہہ کے بس پھر وہی چاپلوسی کر کے آگے پھر بڑھ گئے. اب اگر حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے پس کیا تم اس حدیث کے واقعے کے ساتھ چاپلوسی کرتے ہو، اور یہ کہ تم نے اپنے جھٹلانے کو اپنا رزق بنا رکھا ہے. ہر بات میں یہ کہہ جاتے ہو بس، اور کچھ کہنا ہی نہیں ہے. بلیو کریں، اور کچھ کہتے ہی نہیں سوائے یہ کہ جیسی آیت سنی تو تعجب ہو، سوچیں کہ بھئی کیا سن لیا. یہ نہیں تھوڑی ہوگا، بس یہ کہیں حدیث نہیں مانتے آپ. اور کون ایک لفظ حدیث بس ہے، بٹ کون سی حدیث، کون سا باب، کہاں پر لکھی، کدھر لکھی، کچھ بھی نہیں. حدیث ایک لفظ ہے، خود پڑھی بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں کتنی کتابیں ہیں، وہ ایک لفظ ہے بس حدیث، جس پہ اس لیے مضمون پہ لیکچر دیا ہے. صرف حدیث ایک لفظ ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے، اس کے اندر کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. بھائی ایک جذبہ ہے، بچپن میں ڈال دیا ماں باپ نے، ان کے باپ دادا نے، باپ دادا چلا آ رہا ہے، بس کب سے چلا آ رہا ہے، کیوں چلا آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں.
سورہ نجم 53 اس کی 59 آیت، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا، کیا پس تم اس حدیث واقعے سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں اور تم غرور سے سر اونچا کرتے ہو، پس اللہ کے لیے سجدہ اور بندگی نوکری کرو۔ یعنی امیجن کریں، بالکل یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی حدیث اگر آپ آج کے بعد سے کبھی غور سے تدبر سے زندگی میں واقعی تدبر کریں اور اللہ آپ پہ کوئی حدیث واقعہ کھول دے تو آپ یقین کریں آپ رو پڑیں گے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، اگر روح اس کو آپ کو لگ جائے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کی روح اگر کھول دے، اور اگر نہیں کھول رہا تو پکچر دیکھ دیکھ کے رو تو رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے معنی ایک جھوٹے ڈراماٹائز واقعے کو تو آپ کو رونا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حدیث بیان کر رہا ہے سچی حق، اس کو آپ ہنس رہے ہیں، تعجب ہنسی مذاق میں لے رہے ہیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، نہ رونا تو بہت دور کی بات ہے، کہنا شکل بنا لو رونے کی، وہ آئے اور سکھانے، نہیں آ رہا رونا تو شکل بناؤ اللہ تعالیٰ کو، یوں ڈراماٹا جیسے پتہ نہیں کیا بندر نہیں ہوتا جیسے نقل کرتا ہے، بندر بنانے آئے کیا ہم لوگ بندر ہیں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے نا ہم نے انسان کو بندر بنا دیا، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ بندر تھوڑی بننا ہے، ہمارے کو اللہ نے عقل دیا، ہم فیل کریں، ہم اس روح کو سمجھیں جو اللہ بیان کر رہا ہے اس وقت، اور ایک نہیں 10 دفعہ پڑھیں 15 دفعہ پڑھیں، ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس کی آیت کی روح کا احساس ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی صاحب کہ آپ جھوٹی جھوٹی شکلیں بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، آپ جھوٹے سمجھ میں آ نہیں رہا کیونکہ آپ کے کیریکٹر نہیں پتہ اس کو کیا۔ یہ حقیقت کی دنیا ہے کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم ہنسی کرتے ہو اور تم روتے نہیں ہو اور تم غرور سے سر اونچا کرتے ہو، کس پر؟ آیات پر، اور اپنی جو عقیدہ ہے ان حدیث پر، اپنے پہ بالکل تکبر ہے، اس پہ تکبر ہے، ان باتوں پر تکبر ہے، سر اونچا کرتا ہے آدمی۔ تو اللہ کہتا ہے پس اللہ کے لیے سجدے بندگی نوکری کرو، کیونکہ آپ اس کو صحیح طرح سمجھے ہی نہیں کہ ایسا حدیث ہے کیا۔ وہ ایسا حدیث جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، یہ تو چند آیتیں میں ٹاپک میں کر بھی نہیں سکتا ہوں، میں اگر واقعات بیان کر دوں تو یہاں مجھ سمیت یہاں رلا دوں میں، بلیو کریں آپ، کیونکہ میرے ساتھ تو فیلنگز ہوئی بھی نا کچھ آیات کے ساتھ، میں تو بیان کر سکتا ہوں، میں اس فیلنگ آپ کو بھی ہو جائے گا احساس، لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کے لیے سچویشن ہے، وقت، میں یہاں پر صرف آپ کو ایز اے سبجیکٹ سمجھا رہا ہوں، لیکن احادیث قرآن میں بے انتہا ہیں، بے انتہا واقعات ہیں۔ قیامت کا وقت اگر پڑھ لیں آپ، جب اس وقت جب آپ کو جب وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کیا حشر ہوگا آپ کا، پڑھیں آپ رات کے وقت پڑھ کے دکھا دیں اور یقین کر لیں، اگر یہ یقین کر لیں کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کو نیند نہیں آ سکتی، آپ دنیا میں زندگی صحیح طرح گزار نہیں سکتے، آپ اتنی آسانی سے لغویات کے اندر وقت نہیں ضائع کر سکتا انسان کہ ابھی تو میں یہ پڑھوں گا، خالی علمیت کی باتیں۔ اگر وہ حدیث آپ کو دل پہ لگ جائیں، جس طرح آپ فلمی دنیا میں ڈراماٹائز ہو کے فلمی دنیا میں رہ کے فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں آپ، جھوٹی جھوٹی باتیں سن کے آپ کو انسپائر کر رہے ہیں، وہ باتیں وہی ڈائلاگ یاد ہیں، وہی اور اس طرح کی سچویشن اگر لائف میں آ جائے تو اسی طرح ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ وہ دیکھو اس نے فلانے فلم میں اس طرح کہا تھا، یہ بھی سچویشن میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ بھی ملتا جلتا اپنے سے کر لیا، فلموں کو بھی ملتا جلتا اپنے سے کر رہے ہیں۔ متشابہ آیات کی روح کے ساتھ کرو نا ذرا متشابہ، وہ تو کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی کر رہے ہیں جھوٹا جھوٹا، وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کر رہے ہیں متشابہ۔ تو اس میں یہ لکھ دیا کہ پس تم حدیث واقعے سے تعجب کرتے ہو، امیز ہو رہا ہو کہ یہ کیا سن رہے ہیں آپ، اور تم ہنسی اڑاتے ہو روتے نہیں، اور تم غرور سے اپنا سر اونچا کرتے ہو، پس اللہ کے لیے سجدہ کرو بندگی نوکری کرو۔ آگے اللہ نے کہہ دیا سورہ الجاسیہ 45 اس کی 6، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، وہ اللہ کی آیت ہیں، ہم نے انہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کیا، بس وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث واقعے پر ایمان لائیں گے۔ یہاں اللہ نے اب سوال کر لیا کہ جو آیات آپ نے سنی ہیں، یہ جو آیت آپ نے سنی ہے، اللہ کہا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوها علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ لوگوں پر، ہم سب کے اوپر اللہ نے تلاوت کری آیات، میں تو اس کا ریپیٹر ہوں۔ فبأی حدیث بعد اللہ، پھر کون سی حدیث بعد اللہ کے، وآیاتی اس کی آیات کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ نے اب سوال کر لیا لوگوں سے کہ صاحب آپ اللہ کی جو یہ ایسا حدیث اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو حدیثیں ہیں جو پیغمبروں کی اس کی حدیث ہے، اس اللہ کی آیات اور اللہ کے بعد
کس حدیث پر ایمان لا رہے ہیں؟ تو اب آپ کہیے کس پہ لائیں گے؟ آپ کون یہاں پر کہہ سکتا ہے اس پہ ایمان لائے؟ بولے ذرا، بولے زور سے بولے. آپ لیں گے بھائی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو آج سے کون منکر حدیث ہے اس کے؟ ایسا حدیث کے نہیں ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے منکر حدیث. آج کے بعد سن لیں، اللہ نے پوچھ لیا ہے ہر اس شخص کو. اگر یہ لیکچر سن لیں آپ غور سے، پہلے اس کی پوری حقیقت سن لیں، پھر آپ اللہ کا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے. نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ، کون سی حدیث بعد اللہ کے، وہ آیات ہی اس کی آیت کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. اب آپ کا کام ہے جواب دیں اللہ کو قیامت کرو، اس دنیا میں بھی جواب دیں کہ میں بخاری صاحب پہ حدیث پہ ایمان لاؤں گا، میں جناب سیاہ ستہ پہ ایمان لاؤں گا، میں شیعوں کی پتہ نہیں کون ہے ان کی حدیثیں جو ہیں ان پہ ایمان لاؤں گا. جائیں اللہ کو سمجھائیں. ایسا حدیث کے بعد جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں آپ اللہ کو سمجھائیں. میں نے اپنے لیکچر میں بول دیا آج میں مر جاؤں، میں نے نہیں پڑھا ہے، سچ بولتا ہوں میں نے نہیں پڑھا، سوائے ایک آدھ دن میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے بند کر دیا، بس میں نے نہیں پڑھا. پھر اب اس کو یہ کہوں کہ میں کیوں میں اس کی کیوں آپ سے میں کہوں گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کے بغیر حدیث، آپ پڑھیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں تو آپ پلیز پڑھیں، بغیر پڑھے مت بولیں کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں. میں تو یہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں اس کا کام ہے کہ پڑھے، پڑھنے کے بعد کہ کون سی حدیث پر وہ ایمان رکھتا ہے. سوال یہ ہے کیونکہ آیت میں تو اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے جس کو اللہ نے قول رسول کہا. یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی آیت، اس کو اللہ نے آیت کو ایسے حدیث کہا. اس میں محکم آیتیں ہیں، اس کو اللہ نے محکمات تورات قانون کا احکامات ماہ کتاب کی، اس کے ساتھ کا متشابہت آیتیں جو ایسے حدیث ہیں جو واقعات ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے معنی حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ حدیث موسیٰ نہیں پہنچی. اس کے معنی جتنی بھی واقعات ہیں جس کو عربی اردو میں واقعہ کہا جائے گا وہ ایسا حدیث ہے اللہ کے کلام میں، چاہے وہ سائنٹیفک بات ہو، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، اس کو حدیث واقعہ حدیث کہا جائے گا. اس کا ٹرانسلیشن عربی میں حدیث ہے وہ اللہ. اور اس میں رسول قول بھی ہے، ایک محمد رسول اللہ کے قول بھی ہیں اور رسولوں کی بھی قول. انہوں نے کیا کہا رسول اللہ، عیسیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، موسیٰ رسول نے کیا کہا علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قوم سے، ساروں کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہا میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان سے لوگ سوال کر رہے ہیں، اللہ کا آپ انہیں یہ کہہ دیجئے. تو تمام ایسا حدیث یہ ہے، اس میں قول رسول بھی یہی ہے. اور آخر میں اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں تمہارے حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ، پھر اللہ کے حدیث کے بعد وہ آیت یا اس کی آیت کے بعد کس حدیث پر وہ ایمان لائیں گے، یؤمنون. تو آپ کی اپنی چوائس ہے. میں پھر بھی کہوں گا آپ مانتے رہے زندگی بھر، آپ کی چوائس ہے، مگر اللہ نے تو کہہ دیا